ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ احسانی الہی اور میرے ساتھ ہیں محمد ارشد ویکی صاحب، سینئر تجزیہ کار اور کسان رہنما۔ آج ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ارشد صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اب صاحب اگر اس کو دو لفظ میں اگر بولا جائے تو اس سے بہتر یہ الفاظ جو ہے وہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ مکافاتی عمل ہے۔ تو انسان جب کسی اپنی طاقت کے نشے میں یا اقتدار کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور اس کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا تو وہ ایسی بہت ساری حرکتیں کرتا ہے جن سے وہ ان کا جو انجام ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن وہی ساری جتنی بھی اس نے حرکتیں کی ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے باری باری اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں جتنی بھی آبزرویشن اپنے آس پاس کے لوگوں میں یا ادھر ادھر جہاں بھی دیکھا ہے تو مجھے کوئی ایسی ایگزامپل نظر نہیں آتی، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس پہ یہ اتنا فٹ بیٹھتا ہو کہ خان صاحب کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ان کا کیا ہوا ہر کام ان کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ مکافاتی عمل کی سب سے بڑی مثال بنے ہوئے ہیں خان صاحب ابھی۔ یہ تو تھی ایک جنرل بات، لیکن باقی جو ہے گرفتاری خان صاحب کی تو ڈیفینیٹلی وہ خان صاحب پہ یہ تو ابھی ایک چھوٹا کیس ہے۔ اس سے بڑے کیسز ہیں، جیسے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر وہ ایک فارن فنڈنگ کا کیس بھی اسٹل پینڈنگ ہے، پھر یہ جو 9 مئی والا کیس ہے اس میں کل وہ ہمارے اکاڑا کے جو ہیں سمسام بخاری صاحب ان کی بھی ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ پلان جو ہے بالکل ایسے ہی 9 مئی سے 3 دن پہلے یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری کیسز ہیں جن میں خان صاحب کو ابھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب خان صاحب کے لیے کوئی حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اب جو خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ایک کلاس فیسلٹیز دی جائے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خود تو وہ کہتے تھے کہ میں جیل کے اے سی بھی اتروا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری تو اس بارے میں یہ رائے کہ خان صاحب کے کمرے میں ایک بڑی کوئی کچھ 70 انچ کی ایک LCD لگا دی جائے اور اس میں خان صاحب کے جتنے سارے اس حوالے سے بیانات تھے، اے سی اتروانے کے حوالے سے اور جیل کی فیسلٹیز کے حوالے سے اور گھر کے کھانے کے حوالے سے جتنے بیانات تھے وہ سارے بار بار چلائے جائیں تاکہ خان صاحب کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پہ آئے۔ تو باقی یہ ہے کہ فیسلٹی دینی چاہیے، وہ ایک سابقہ پرائم منسٹر ہیں، جیسے دوسروں کو بھی دینی چاہیے تھی اور ان کو بھی کچھ فیسلٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے اتنا ہر چیز کو اتنا متنازع بنایا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو صرف اپنے پاپولر بیانیے کے لیے استعمال کیا کہ اس نے اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ہانٹ کرتی ہیں اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں کم سے کم دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ صرف عمران خان صاحب کی یا نا کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری ہوتا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ان کو دوبارہ دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا تو بڑی وہ پاپولر ریلیاں اور جلسے کر رہی تھی پورا دن رات، ان کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا پھر بھی وہ جلسے بڑے ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو جب یہ ناگوار گزری تو خان صاحب یہ اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے گئی تو ان کے سامنے دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو اس لیول کی فاشزم رہی ہے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی جو وہ کلاس دی گئی، ان کو جو فیسلٹی ان کو مل رہی تھی براعت انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کا ریٹن لیٹر ابھی تک موجود ہے۔ تو آج خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ ساری فیسلٹیز مانگ رہے ہیں، وہ اے سی مانگ رہے ہیں، وہ اخبار مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ تو ان کا یہ لیٹر مانگ لینا ایک عبرت کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ چیزیں ان کو مل جانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا یہ ان چیزوں کو مانگنا جو ہے یہ اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے اس وقت کے حکمران جو خان صاحب تھے ان کے لیے بھی، اور جو موجودہ حکمران اور جو آنے والے حکمران ہیں ان کے لیے بھی، کہ جب آپ کبھی اقتدار میں ہوں، آپ حکومت میں ہوں، آپ پاور میں ہوں تو کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اپنی جو ہے اوقات، انسان کی جو اوقات ہوتی ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، اور اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ جو فیصلے ہیں وہ خدا کی ذات کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو عوام کو آخری امید کی کرن ہے کہ الیکشن ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی، کیا وقت پر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی یہ آپ صاحب آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویشچن اس وقت یہی ہے جو موجودہ حالات ہیں، ایک بڑی کشمکش کی صورتحال ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس میں بڑی مختلف آراء جو ہیں وہ آ رہی ہیں جرنلسٹ کے حوالے سے بھی، پولیٹیشینس بھی۔ ابھی کیونکہ لاسٹ پہ جاتے ہوئے قانون پاس کیا، اس کی جو میٹنگ تھی قومی انٹرسٹ کی، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ جب نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے تو ایک بات تو طے ہوگی کہ ان کو 2 سے 3 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے ہوں گے نئی مردم شماری کے مطابق، تو یہ بات تو طے ہوگی ہے کہ وہ 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے۔ اب جب وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر کچھ 2 سے 3 مہینے کا ڈیلے جو ہے وہ ایک ڈیلے بنتا ہے اس کی حلقہ بندیوں کے لیے، لیکن اس سے زیادہ اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام، ڈیموکریسی اور پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش اور زیادتی ہوگی، اور یہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور مہینہ 2 مہینے کے جو ڈیلے ہے اس کے مطابق اگر نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہو جاتی ہیں اور باقی سارے صوبے بھی اس الیکشن پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں، جس میں کے پی کے جو ہے ہمارا بلوچستان اور جو ہمارا سندھ ہے اور ایم کے ایم اسپیشلی جو ہے ان کی یہ بڑی ڈیمانڈ ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں، تو یہ چھوٹی پارٹیاں اور چھوٹے صوبے جو ہیں ان کی بھی ایک بھرپور رضامندی اس میں شامل ہو جائے گی، تو 1 مہینہ 2 مہینے کا ڈیلے جو ہے اس کی خیر ہے، لیکن اس کو نئی مردم شماری کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور زیادہ پارٹیاں جو ہیں اس پہ وہ اطمینان کا اظہار کریں اور وہ کریڈیبل جو ہے ہمارے جو الیکشن ہوں۔ اور باقی جو ہے اگر اس سے زیادہ ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ یقیناً زیادتی ہوگی پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے خلاف، اور یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ارشد صاحب، یہ جو چند لوگ ہیں یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے اور رہ بھی اسی ملک میں رہے ہیں اور اسی ملک کی آزادی کے وہ دن نہیں منائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یار یہی وہ جاہل لوگ ہیں جو خان صاحب نے کچھ، سب کی بات میں نہیں کر رہا، جو خان صاحب نے کچھ جاہل لوگ جو وہ تیار کیے تھے، یہی وہ جاہلیت ہے جس کے میں خلاف ہوں کہ مطلب خان صاحب ایک سیاسی پارٹی، آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے، وہ آپ کے لیڈر تھے، تو یہ سیاسی پارٹی میں حکومت کا آنا جانا جو ہے یہ لازمی جز ہے، حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، پاکستان تو چلتا رہے گا، کتنے لوگ آئے کتنے گئے، ہم نہیں رہیں گے، نئی دنیا ہوگی، نئے لیڈر ہوں گے، تو پاکستان انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ جو لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہیں اور یہ ملک دشمن لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ بارڈر کراس کریں، اگر وہ 14 اگست نہیں منانا چاہتے تو جا کے 15 اگست منائیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے کسی بندے کو ایسی کوئی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، وہ چھوڑ دے پاکستان، جو پاکستان کی آزادی نہیں منانا چاہتا وہ پاکستان چھوڑ دے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، سیاست، پارٹیاں، سب کچھ اس کے بعد آتا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ ارشد بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ احسان الہی کے نام سے میرا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔